الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنا، بلڈنگ بنانا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ قبر کو چونا گچ کیا جائے، یا اس پر بیٹھا جائے، یا اس پر عمارت قائم کی جائے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی قبر کے اوپر عمارت قائم کرے، کیونکہ نہیں میں اصل جو حکم ہے وہ حرام ہے، الا ہے کہ اس سے پھیرنے والی کوئی دلیل ہو، کوئی ثبوت ہو، وہ الگ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنے سے، عمارت بنانے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ کیا میں تمہیں اس مہم پر نہ بھیجوں؟ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفہ الا سویتہ، کہ کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں، اس مہم پر تمہیں روانہ نہ کروں جس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، یہ کہ کسی بھی مجسمے اور مورتی کو نہ چھوڑو یہاں تک کہ اس کو مٹا دو، ختم کر دو، الا طمستہ ولا قبر مشرفہ الا سویتہ، ہاں جو بھی قبر اونچی ہو اس کو برابر کر دو، یعنی ایک بالشت رہنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الحیاج اسدی کو اس مہم پر بھیجا کہ قبر کو برابر کر دو جو قبر اونچی ہو، اور جہاں کہیں بھی مجسمے اور فوٹوز وغیرہ نظر آئے اس سب کو توڑ دو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر پر تعمیر کرنا، اس طرح سے فوٹوز لگانا اور اس پر عمارت قائم کرنا یہ سب صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت بنانے سے، بلڈنگ بنانے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ شرک کا ایک ذریعہ ہے کہ ایک شخص جب وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی قبر پر جب عمارت بن جاتی ہے اور اس کی قبر کو سجا دیا جاتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کرنے لگتے ہیں، اور تعظیم میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ بس اوقات اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، یعنی وہی کچھ وہاں کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کرنے کو آیا ہے، وہی کچھ وہاں کرتے ہیں۔ اور یہی ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں، جو نوح علیہ السلام کی قوم کے جو 5 لوگ تھے، اور جب وہ انتقال کر گئے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جب یہ لوگ انتقال کر گئے تو شیطان نے کیسے لوگوں کو بہکایا، اور کس طرح سے آہستہ آہستہ فوٹو بناؤ اور پھر وہاں نصب کرو، جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، جہاں جہاں وہاں نصب کرو، اور جب یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو اور جہالت پھیل گئے، علم جب بجھ گیا تو اس کی عبادت شروع ہونے لگی۔ دیکھیں یہ لوگ کون تھے؟ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، یہ سب تھے کون؟ نیک لوگ تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صالحین کی قبر کو ممتاز کرنے کے لیے یہاں عمارت قائم کرتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، حالانکہ نیک ہو یا چاہے جو بھی ہو، صالحین ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی قبر کے اوپر عمارت قائم کرنا، بلڈنگ بنانا اور قبر کو سجانا اور وہاں جو کچھ لوگ کرتے وہ سب کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ سب درست نہیں ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیثوں میں دیکھ لیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے منع فرمایا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام سلمہ اور ام حبیبہ کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ یہ جب حبشہ میں گئی اور وہاں جب دیکھی یہود و نصارہ جو لوگ کچھ کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے ذکر کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی قبر کے اوپر عمارت یا مسجد بناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا فلا تفعلوا، ایسا مت کرنا، انی انہاکم عن ذلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں اس سے منع فرماتا ہوں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟
کس کی قبر پر عمارت قائم کرتے تھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صالحین ہیں، صالحین کی قبر پہ ہم عمارت قائم کرتے ہیں، اس کی قبر کو بناتے ہیں۔ یہود و نصارہ، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری اور مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو اللہ کی کہ اس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لی؟ مسجد بنا لی، مسجد بنا لی۔ کس کی قبر کی مسجد بناتے؟ وہ انبیاء تھے، انبیاء جو دنیا کے اندر روئے زمین پر سب سے افضل ہوتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد، مرنے کے بعد ان کی قبروں پر جا کر لوگ مسجد بنا لیے، وہی کام کرنے لگے جو مسجد میں ہوا کرتا ہے، اور جو کام مسجد میں ہونا چاہیے وہ کام وہاں جا کر کے رکوع سجود کرتے ہیں، وہاں جا کر کے عبادت انجام دیتے ہیں، بلکہ قبر والوں سے مانگتے ہیں۔ تو یہ لوگ کون تھے جن کے یہود و نصارہ قبر بناتے تھے اور جن کی قبر پر مسجد قائم کرتے تھے؟ یہ تھے کون؟ بد کردار تھے، بد اخلاق تھے، انبیاء اور صالحین تھے، اور یہی آج کر کے جو قبر پرست ہے وہی کام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ بدترین مخلوق ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، کہ یہ اللہ کے نزدیک، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بدترین مخلوق ہوں گے۔ اب جو لوگ یہ عمل انجام دیتے ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت سے اس کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات سے روکا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کیا جائے۔ لوگ آج کس طرح سے کھلے عام شرک کرتے ہیں، قبر بنا کر کے قبر والے کے پاس جا کر کے حاجت روائی، مشکل کشائی کرتے ہیں، ہر وہ کچھ وہاں کرتے ہیں جو کہ حرام ہے اور ناجائز ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں جا کر کے لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں، وہاں جا کر کے لوگ مہینوں بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر کے اولاد طلب کرتے ہیں، قبر والوں سے فریاد رسی کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے قبر کے پاس۔ تو یہ شرک کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے کسی بھی قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنا، عمارت بنانا، گھر بنانا، اس طرح سے قبر کو سجانا اور اسی طرح سے وہاں جا کر کے عرس لگانا، یہ سب منع ہے، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے، یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہود و نصارہ یہی کرتے تھے نا، آج یہی لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، ہم ان کی قبر کو ممتاز کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کے لوگ بکرے ذبح کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں وہاں، اور کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کی تکریم کرتے ہیں۔ یہ کوئی تکریم نہیں ہے، یہاں شرک کرتے، کھلے عام شرک ہوتا ہے وہاں۔ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہود و نصارہ انبیاء اور صالحین کی قبروں پر مسجد تعمیر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا کہ ایسا ہرگز مت کرنا، ایسا مت کرنا، میں تمہیں اسے منع کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے یہ بدترین مخلوق ہوں گے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن۔ تو یہ عمل اسلام کے اندر منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ قبر نبی کی ہو، چاہے وہ قبر ولی کی ہو، یا چاہے کسی کی بھی قبر ہو، اس قبر پر عمارت تعمیر کرنا اور وہاں جا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھنا، وہاں جا کر کے خرافات کرنا، وہاں جا کر کے ایک پہ ایک نمونہ ملتا ہے دیکھنے کو، اس طرح سے لوگ قبر کے پاس کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ابھی یہ قبے اور گنبد جو بنا رکھے ہیں نا، یہ سب ممنوع ہے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اس سے کیا ہے کہ لوگوں کے لیے شرک کا راستہ ہموار کیا گیا ہے۔ یہاں لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے قبر والوں سے جا کر کے حاجت روائی، مشکل کشائی کرتے ہیں، ہر وہ کچھ وہاں جا کر کے اس قبر والے سے مانگتے ہیں جس کے اندر سننے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر وہ سن بھی لے تو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ کام وہاں کرتے ہیں جو کہ اللہ سے کرنا چاہیے۔ اگر یہی اخلاص کے ساتھ یہی عمل اگر وہ اپنے گھر میں انجام دے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے لو لگائے، تو اللہ رب العالمین اس کو دے گا، اللہ دینے والا ہے۔ لیکن یہاں جا کر کے لوگ کھلے عام شرک کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو قبر پر عمارت تعمیر کرنا، بلڈنگ بنانا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔